السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل داؤ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ عاصم اپنے کام کے سلسلے میں لاہور جا رہا ہے تو وہ نیہا کو بھی آفر کرے گا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، لیکن نیہا یہ سوچ کر عاصم کے ساتھ نہیں جائے گی کہ جتنے دن عاصم لاہور ہوگا اتنے دن میں اپنی ماں کے پاس رہ لوں گی، ان کی خدمت کر لوں گی۔ نیہا کی ماں کی حالت کافی زیادہ خراب ہے، لیکن الماس بہت تیز عورت ہے، وہ سمجھ جاتی ہے کہ نیہا نے اسی لیے انکار کیا ہے تاکہ وہ اپنی ماں کے پاس رہے، لیکن وہ اسے اپنی ماں کے پاس نہیں جانے دے گی بلکہ اسے اگلے دن ہی زبردستی پارلر بھیج دے گی اور کہے گی کہ مجھے بہت ضروری کام ہے، ایمرجنسی میں جانا ہے، اس لیے تمہارا پارلر میں ہونا ضروری ہے۔ نیہا الماس سے کہے گی کہ میں نے امی کی طرف جانا تھا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو الماس اس سے کہتی ہے کہ امی کی طرف تم بعد میں چلی جانا، اور اسے کہے گی کہ تم کیا روز روز اپنی ماں کے پاس چلی جاتی ہو، پارلر دیکھنا بھی تو ضروری ہے، پارلر اب تمہاری ذمہ داری ہے، میں ویسے بھی نیو پروڈکٹس لے کر آئی ہوں، بہت مہنگی ہیں، ان کو ذرا چیک کر لینا اور ان کا خیال رکھنا۔ نیہا پارلر جائے گی تو وہاں جا کر ساری پروڈکٹس چیک کرے گی اور نیلم سے کہے گی کہ امی نے ساری پروڈکٹس امپورٹڈ منگوائی ہیں، بہت مہنگی ہیں، ذرا خیال سے استعمال کرنا۔ جس کے جواب میں نیلم کہے گی کہ بھابھی کچھ بھی نیو نہیں ہے، وہی سارا سامان ہے جو ہمیشہ آتا ہے۔ نیہا کہے گی کہ نہیں، امی نے ڈیلر کو بہت باتیں سنائی ہیں اور اسے خاص طور پہ امپورٹڈ اور بہترین مال لانے کے لیے کہا ہے۔ جس کے جواب میں نیلم اسے کہے گی کہ بھابھی یہ میٹھے لڈو آپ کو ہی کھلائے جا سکتے ہیں، مجھے نہیں کھلائے جا سکتے، اور اسے بتائے گی کہ میں کب سے اس پارلر میں ہوں اور یہ سامان پہلے سے ہی یہاں موجود ہے، مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ کون سا سامان آیا ہے اور اسے کیسے استعمال کرنا ہے، تو ان لوکل پروڈکٹس کو کیا دھیان سے استعمال کرنا۔ نیہا چپ ہو جاتی ہے کہ اب کیا وہ نیلم سے بحث کرے۔ دوسری طرف سعد کی ماں اسے کہتی ہے کہ جاؤ، جا کر تیار ہو جاؤ، پتہ نہیں ساری رات تم نے کہاں گزاری ہے، تمہاری بیوی ساری رات تمہارا انتظار کرتی رہی، اب جلدی سے جا کر تیار ہو جاؤ اور اسے اس کے میکے لے کر جاؤ۔ سعد پہلے تو صاف منع کر دے گا، لیکن جب اس کی ماں اس کی منت سماجت کریں گی تو اٹھ جائے گا اور ایسے ہی نشے کی حالت میں اپنے کمرے میں پہنچ جائے گا۔ وہاں جا کر جب پھول دیکھتا ہے تو اسے شدید غصہ آ جاتا ہے اور پھولوں کو اٹھا کر زور سے نیشا کی طرف مارتا ہے۔ نیشا جو کہ بہت خوش تھی کہ سعد ابھی کمرے میں آئے گا اور مجھے تیار دیکھ کر میری تعریف کرے گا، لیکن سعد کی اس حرکت سے تو وہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے۔ نیشا کو ڈرا سہما دیکھ کر سعد مسکرانے لگے گا اور کہے گا کہ دراصل مجھے پھولوں کی خوشبو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اسی دوران میں نیشا کی ساس آ جائے گی اور اسے کہے گی کہ بیٹا تیار ہو جاؤ، اور ساتھ ہی سعد کو بھی کہے گی کہ تم بھی تیار ہو جاؤ، کیونکہ نیشا کا بھائی اور امی ناشتہ لے کر آئے ہوتے ہیں۔ سعد تیار ہو کر نیشا کے ساتھ نیچے جائے گا جہاں پر اس کے امی اور بھائی انتظار میں ہوں گے۔ نیشا کو دیکھ کر اس کے امی اور بھائی کو یہی لگے گا کہ شاید یہ بہت خوش ہے، تو نیشا کی امی اس سے پوچھ بھی لیں گی کہ بیٹا تم خوش ہو، جس پر نیشا کہے گی کہ جی میں بہت خوش ہوں، جبکہ سعد مسلسل خاموش رہے گا، جس پر نیشا کے بھائی کو تشویش تو ہوگی کہ سعد کے بیہیویئر میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آئی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سوچے گا کہ ہو سکتا ہے مجھے ہی کوئی غلط فہمی ہو رہی ہو، سعد کی ہو سکتا ہے نیچر ہی ایسی ہو کہ یہ چپ چپ رہتا ہو۔ بہرحال نیشا کا بھائی اور امی سوچیں گے کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا، اور نیشا بھی اپنے گھر میں بہت خوش ہے کیونکہ اب نیشا کے بھائی اور امی نے آؤٹ آف کنٹری جانا ہے۔ بہرحال وہ لوگ جب وہاں سے جاتے ہیں تو سعد کی ماں تو بہت ہی زیادہ پرسکون ہو جاتی ہے کہ شکر ہے یہ لوگ چلے گئے اور کچھ بھی بدمزگی نہیں ہوئی، اور سوچتی ہے کہ اب خود ہی نیشا سعد کو سنبھال لے گی، اور ویسے بھی اس کے امی اور بھائی تو آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں گے تو پھر نیشا نہ ہی ان کو ملنے جائے گی اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی کوئی بات پتہ چلے گی۔ ان کو تو پورا یقین ہے کہ یہ میرے بیٹے کو بالکل ٹھیک کر لے گی۔ اب ان لوگوں کے جانے کے بعد الماس بھی آ جاتی ہے کیونکہ اس نے یہ رشتہ کرانے کے پیسے بھی تو لینے ہیں سعد کی ماں سے، اور پھر اس کی نظر اس کے ایک خوبصورت سیٹ پر بھی ہے، تو وہ عابدہ سے پوچھے گی کہ بھائی کیسی لگی تمہیں تمہاری بہو، تو عابدہ بہت خوش ہو کر کہے گی کہ بہت ہی پیاری، اور اسی خوشی میں اپنا گولڈ کا سیٹ لا کر الماس کو تھما دے گی۔ الماس تو بہت خوش ہو جائے گی کیونکہ وہ یہی تو چاہتی تھی۔ اب وہ عابدہ سے کہے گی کہ تم نے نیشا کے بھائی اور ماں کو کبھی بھی نہیں بتانا کہ ہم دونوں پرانے دوست ہیں اور میں تمہیں بہت اچھے سے جانتی ہوں،
کیونکہ اگر انہیں سعد کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کی کس طرح کی حرکتیں ہیں تو پھر وہ مجھے ہی پکڑیں گے کہ تمہیں تو اچھی طرح سے پتہ ہی ہوگا، آخر تمہاری پرانی دوستی ہے، اس لیے یہی شکرانہ کہ بس تم نے مجھے رشتہ کرانے کا کہا تھا اور میں نے یہ رشتہ کرا دیا۔ آبدہ کو الماس کی یہ بات بری تو بہت لگے گی، لیکن وہ پھر بھی یہی کہے گی کہ نہیں نہیں، میں ان لوگوں کو بالکل کچھ بھی نہیں بتاؤں گی، تم بے فکر ہو جاؤ۔ نشا جو یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ سعد کے دوست شادی والے دن تو اسے لے گئے تھے، لیکن اب شادی ہو چکی ہے تو یہ ہمیشہ میرے پاس ہی رہے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کیونکہ سعد ہر روز اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹیز کرنے جائے گا اور ہر صبح نشے میں دھت واپس آئے گا اور آ کر ہمیشہ دوسرے کمرے میں سو جایا کرے گا۔ اس پر سعد کی ماں اسے کہتی ہے کہ تمہاری بیوی دوسرے کمرے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوتی ہے، تمہیں اس کے پاس جانا چاہیے، لیکن جیسے ہی سعد اس کے کمرے میں جاتا ہے تو ہر بار نشے کی حالت میں چیزوں کی توڑ پھوڑ شروع کر دیتا ہے۔ نشا تو اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت ہی پریشان ہو جائے گی کہ یہ تو بالکل پاگل ہے، میں اس کو کس طرح سے سمجھاؤں گی۔ ادھر نیہا جب گھر آئے گی تو وہ اپنی ساس کو امبر سے باتیں کرتے ہوئے سن لے گی۔ امبر اپنی ماں سے کہہ رہی ہوگی کہ امی میں 2 اور راتیں یہاں پر فارم ہاؤس پہ رہنا چاہتی ہوں، جس پر اس کی ماں کہے گی کہ بیٹا تمہیں وہاں پر اتنے دن نہیں رکنا چاہیے کیونکہ میں نے تمہارے بھائی سے جھوٹ بولا ہے، اور اگر اسے پتہ چل گیا کہ تم فارم ہاؤس پہ ہو تو تمہیں پتہ ہے نا کہ وہ کتنا مائنڈ کرے گا۔ نیہا جب اپنی ساس کی یہ باتیں سنے گی تو بڑی حیران ہو جائے گی کہ میں ان لوگوں کو کیا سمجھتی تھی اور یہ لوگ کیا ہیں، اور اسے یہ بھی حیرت ہوگی کہ یہ اپنے بیٹے عاصم سے بھی باتیں چھپاتی ہیں۔ تو اسے پروڈکٹس کی بات یاد آئے گی اور اسے لگے گا کہ نیلم بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، ان کو جھوٹ بولنے کی بہت عادت ہے۔ دوسری طرف نیہا کی ماں جو کہ گھر پہ اکیلی ہوگی، اس کی اچانک طبیعت بہت بگڑ جائے گی، اسے ایستھما کا اٹیک ہوگا اور وہ اچانک فوت ہو جائے گی۔ محلے والے جو اس کا خیال رکھتے ہیں جب وہ دیکھیں گے کہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو وہ فوراً نیہا کو کال کر کے بتائیں گے کہ تمہاری امی اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں۔ نیہا تو یہ سنتے ہی چیخنا چلانا شروع کر دے گی۔ جب نیہا کی ساس اور سنبل دیکھیں گے کہ وہ اس طرح سے رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، تو وہ فوراً آ کر اس سے پوچھیں گے کہ کیا ہوا، تو نیہا بتائے گی کہ امی میری امی فوت ہو چکی ہیں۔ تو یہ لوگ نیہا کو لے کر جنازے پر پہنچ جائیں گے۔ جبکہ عاصم اپنی جاب پہ ہوگا تو عاصم کی ماں اسے کال کر کے پوچھیں گی کہ بیٹا تم کہاں ہو، تو وہ آفس سے آ کے اپنی پیکنگ کر رہا ہوگا، اپنی ماں کو بتائے گا کہ بس پیکنگ کر رہا ہوں، فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے، جس پر الماس بیگم اسے بتائیں گی کہ نیہا کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے اور ان لوگوں نے اسے دفنا بھی دیا ہے۔ تو عاصم کہے گا کہ میں آ جاتا ہوں، جس پر الماس بیگم کہیں گی کہ تمہیں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری نئی نئی جاب ہے، تم جاب کو ٹائم دو اور جاؤ، تمہاری فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے۔ عاصم کو بہت عجیب لگے گا کہ میری بیوی کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اس طرح سے اسے اکیلے چھوڑ کر چلا جاؤں، اور پیچھے سے سنبل بھی اپنی ماں کی بات سن لے گی اور پوچھے گی کہ امی آپ نے بھائی کو آنے سے کیوں منع کیا، آپ نے ایسا کیوں کہا؟ ابھی تو نیہا کی ماں کو دفنانے لے کر نہیں گئے اور آپ نے بھائی سے کہا کہ اسے دفنا بھی دیا گیا ہے۔ جواب میں الماس بیگم سنبل کو ہی چپ کرا دیں گی اور کہیں گی کہ اس کی نئی نئی جاب ہے، اس کا جانا زیادہ ضروری ہے، مجھے جو صحیح لگا میں نے وہ کیا، مجھے زیادہ لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب نیہا بھی اپنی ساس سے پوچھے گی کہ امی عاصم ابھی تک کیوں نہیں آئے، تو اس کی ساس اسے بتائے گی کہ اس کا تو فلائٹ کا ٹائم تھا، وہ شاید چلا گیا ہے کیونکہ میں نے اسے جب فون کیا تو اس کا فون بند جا رہا تھا۔ تو ناظرین آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔